بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین سامعین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں وقتاً فوقتاً بہت خوبصورت اور قیمتی ترین ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور سبق آموز قصے اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس وقت جو سیزن ہے وہ ہمارے سامنے بقرعید کا سیزن ہے، اور بقرعید کے سیزن میں جو ہے ہر انسان امت مسلمہ مسلمان اچھے سے اچھے جانور لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ذیل میں چونکہ اس وقت خریداری کا مرحلہ بہت قریب سے قریب تر ہے اور ہر انسان کے گھر پہ، مسلمانوں کے گھر میں جانور کے خرید سے متعلق گفتگو چل پڑی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی حوالے سے کسی نے گائے لینی ہے، کسی نے دمبا لینا ہے، کسی نے بکرا لینا ہے، تو ہر شخص اس جانور کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت چونکہ جانور کی خریداری کا سلسلہ چل پڑا ہے، تو اس خریداری کے حوالے سے چند بہترین اور بہت ضروری اصول ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جانور کے خریدنے سے پہلے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جانور کے خریدنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ جس سے ہماری قربانی بھی درست رہے اور کسی قسم کا نقصان بھی نہ ہو۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے گا کہ ترجیحی طور پر اپنے آبائی علاقے سے کسی معروف افراد کے یا کسی معروف کمپنی سے آپ رابطے میں رہیں کہ جن کو آپ واقعی طور پر جانتے ہیں اور آپ کے کو اس بات کا علم ہے کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کریں گے اور جانور اچھے سے اچھا مجھے پرووائڈ کریں گے۔ تو اس حوالے سے پہلی صورت میں تو یہ ہے کہ وہاں سے آپ خریدنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے خریدتے وقت اس بات کا یقینی بنائیں کہ جانور ہر قسم کے نقص اور بیماری سے پاک ہے، یعنی کسی قسم کی بیماری اس جانور کو لاحق نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ ٹانگوں میں، جانور کے ٹانگوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے جانور کو لینے سے پہلے چند قدم ان کو چلانے کہیں، چند قدم اس کو چلائیں کہ لڑکھڑاتے ہوئے تو نہیں چل رہا یا چلنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی ہے، تو چلتے ہوئے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جانور کی آنکھیں چیک کریں، جانور کی آنکھیں چیک کریں کہ آنکھیں صحت مند ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ جانور کو آپ کھانا کھاتے وقت دیکھیں کہ وہ کھانا کس طرح کھا رہے ہیں، چارہ جو استعمال کر رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے، تو وہ کس طرح کھا رہا ہے۔ ممکنہ طور پر اس کے دانتوں کو چیک کریں، دانتوں کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ یہ اچھی طرح جگاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اچھی طرح یہ چبا رہا ہے یا نہیں چبا رہا، تو اس بات کو اچھی طرح اندازہ کر لیں۔ اسی طریقے سے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ منڈی میں جاتے وقت منڈی میں جو اعلیٰ قسم کا جانور ہوتا ہے، جو اچھا جانور ہوتا ہے، وہ الگ ہی دکھتا ہے اور لوگوں کو ایک الگ ہی پہچان ہوتی ہے کہ جو عام طور پر منڈی کے اندر جو خاص قسم کا جانور ہوتا ہے تو وہ الگ ہی اس کی شکل اور الگ ہی جگہ پر وہ جانور نظر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر انسان کو چاہیے کہ ہمیں جب ہم قربانی کرنے کے لیے جانور لینے جاتے ہیں تو پھر اچھی طرح ہم جانچ پڑتال کریں اور اچھی طرح اس کو چیک کریں اور اچھی طرح اس کو سمجھ کر لینے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کے لینے کے بعد اگر اس کے بعد کسی قسم کا نقص آ جائے، کوئی کمی آ جائے، تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض نقص یا بعض کمزوری یا کمی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شرعی طور پر اس جانور کا قربان کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کر کے جانور لینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہوں کہ صرف اس بات کو ہی دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جانور کو لے رہے ہیں تو اسی وقت آپ چیک کر رہے ہیں، بلکہ جب آپ گھر لا رہے ہیں، گھر پہ لاتے وقت بھی اچھی طرح اس کو گاڑی پہ چڑھاتے وقت میں آپ کوشش کریں کہ جانور کو چڑھاتے وقت میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کہ اس کے ٹانگ میں چوٹ نہ لگے، اور اسی طریقے سے گھر پہ لاتے وقت میں بھی جب جانور کو آپ گھر میں اتار رہے ہیں، گاڑی سے اتار رہے ہیں، تو اس وقت بھی خاص خیال رکھیں کہ جانور کے پاؤں میں، ٹانگ میں یا ہڈی میں کسی طرح کی چوٹ نہ لگے کہ جس کے چوٹ سے جو ہے جانوروں کو بھی نقصان ہو۔ اور ایک بات خاص طور سے خیال رکھیں کہ منڈی جاتے وقت میں جانور جب بھی آپ لانے جائیں گے تو اس وقت اپنے ساتھ ایک خاص اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے ہمراہ اپنے ساتھ کوئی ایسے ماہر قسم کے شخص کو لے کر جائیں، ضرور لے کر جائیں
کہ جن کو قربانی کے جانور سے متعلق اچھی طرح آگاہی حاصل ہو، اچھی طرح معلومات حاصل ہو، ایسے شخص کو ہی جو ماہر جانور کے حوالے سے ہوں کہ قربانی کے حوالے سے وہ جانور کو اچھی طرح چیک کر سکیں، وہ دیکھ سکیں، وہ بتا سکیں، تو ایسے شخص کو اپنے ہمراہ ضرور لے کر جائیں. کیونکہ بعض دفعہ ایک انسان اگر ہر سر لیتا بھی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کمزوری پھر بھی رہ جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اچھے جو اس جانور کے حوالے سے معلومات رکھتے ہوں تو ایسے شخص کو ہم اپنے ہمراہ لے کر جائیں تو اس میں بہت بہتری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس جانور کو قربانی کے لیے ہم لا رہے ہیں تو اس میں عمر کا کافی فرق پڑتا ہے. یعنی عمر کے لحاظ سے جو قربانی کے لیے ہم جانور لیتے ہیں تو اس میں عمر کا خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا ہے. جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ 2 سال کی گائے ہوں، گائیں آپ گائے لے رہے ہیں، بھینس لے رہے ہیں، اسی طریقے سے بیل ہیں، بچھڑا ہے، بچیاں ہیں، تو اس طریقے کے جانور کا کم از کم اس کی عمر 2 سال ہو. 2 سال اس کی عمر ہے کم از کم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 3 سال بھی، 4 سال بھی، اس کے اوپر جو بھی عمر ہو، لیکن کم از کم 2 سال کی عمر کے ہو. اسی طرح آپ بکرا لے رہے ہیں، بکری لے رہے ہیں، تو بکرا یا بکری یہ 1 سال کا ہونا چاہیے. 1 سال سے کم میں بکرا یا بکری میں قربانی جائز نہیں ہے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ گائے ہوں، بیل ہوں، بھینس ہو، تو ان کے اندر 2 سال کا فرق ہے، یعنی کہ 2 سال کی عمر ہونی چاہیے. اسی طرح گائے کے علاوہ کوئی شخص اونٹ کو قربان کرنا چاہتا ہے تو اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہے. اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال سے کم نہ ہو، اور بکرا بکری ان کی عمر 1 سال سے کم نہ ہو، اور گائے بیل یا بھینس ان کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ اگر بھیڑ اور دمبا ان کے اندر فرق ہے. ان میں فرق یہ ہے کہ بھیڑ اور دمبا اگر 1 سال کے نہیں بھی ہے، 6 مہینہ سے زائد اور 1 سال سے کم ہے. صرف بھیڑ اور دمبا 6 مہینے سے اوپر ہیں اور 1 سال سے کم ہیں. لیکن یہ بھیڑ اور دمبا اتنا فربا ہو، اتنا موٹا ہو اور اتنا تازہ ہو کہ اگر ان بھیڑ اور دمبا جو 6 مہینے سے اوپر والا جانور ہے، بھیڑ یا دمبے کو اگر آپ 1 سال والے بھیڑ دمبے کے درمیان دیگر جانوروں میں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو ان میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، اور وہ بھی آپ کو سال بھر کا معلوم ہوتا ہے. تو اگر وہ سال بھر کا معلوم ہو رہا ہے تو پھر ایسے بھیڑ اور دمبے میں بھی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ وہ 1 سال کا آپ کو معلوم ہو. یعنی سال والے جانوروں کے اندر اگر آپ چھوڑ دیں تو اس میں کوئی خاص تفاوت یا فرق نظر نہ آئے تو پھر ایسے بھیڑ اور دمبے میں قربانی جائز ہو جائے گی. لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ حکم بکرا بکری کے لیے نہیں ہے، بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جانور کو لیتے وقت جب آپ جانور لینے جا رہے ہیں رات کے بجائے دن میں جائیں. دن میں آپ کو جانا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب دن کے اجالے میں جائیں گے، روشنی میں جائیں گے، تو دن کی روشنی میں جانے سے کافی اچھی خاصی چیک کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی. جس جانور کو آپ لینا چاہیں گے تو اس کی اچھی روشنی کے اندر اچھے انداز سے انسان دیکھ سکتا ہے، اس کو ہر زاویے سے، ہر انداز سے اس کو چیک کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ دن کے اجالے میں جانور کو لینے کے لیے جائیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی اندھیرا ہوتا ہے اور یا اندھیرے کی وجہ سے بعض ایسا نقص آ جاتا ہے کہ جو وہ اندھیرے میں وہ چیز نظر نہیں آئی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب گھر پر لے کر آتے ہیں بعد میں وہ اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ اس جانور کے اندر تو یہ کمی تھی اور یہ کمزوری ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہماری قربانی میں بھی فرق آتا ہے. تو اور اسی طریقے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری تھی اور اس بیماری کا اظہار رات کے اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چل سکا اور ایک بہت بڑا ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے تھوڑا سا چارہ یا گھاس جانور کو آپ منہ کے قریب لے جائیں. جب آپ جانور لے رہے ہیں تو جانور کے منہ کے قریب آپ تھوڑا سا چارہ یا گھاس آپ ان کو منہ پہ لے جائیں کہ وہ اگر وہ جانور صحت مند ہوگا تو وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا. یعنی وہ لینے میں پریشان نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ فوری طور پر منہ پہ لے گا اور اپنے منہ کی مدد سے، زبان کی مدد سے وہ اپنے منہ پہ لے کر وہ کھانا شروع کر دے گا.
اسی طریقے سے جانور کی جو ناک ہے، اس ناک کو آپ قریب سے دیکھیں کہ اس کی ناک صحت مند جانور کی ناک ہمیشہ گیلی رہتی ہے۔ جو صحت مند جانور ہوگا، آپ اس کی ناک کے جب آپ قریب دیکھیں گے تو اس کی ناک میں چمک اور گیلا پن ہونا چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جانور صحت مند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ جانور کو اچھی طرح جائزہ لے لیں اور اس کو اسی طرح چیک کر لیں کہ اس کو کسی طرح کہیں سے چوٹ تو نہیں لگی، اور اس کے ٹانگ کے اندر لنگڑا پن تو نہیں ہے، چلنے میں کوئی دشواری یا پریشانی تو نہیں ہے۔ اس کے کان چیک کریں، اس کی دم چیک کریں، اس کے سینگ کٹے ہوئے تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قربانی کے جانور خریدنے کے حوالے سے یہ سب چیکنگ کرنا، ان سب چیزوں کو دیکھنا، یہ ابتدائی طور پر یہ دیکھنا بہت از حد ضروری ہے، تاکہ ایک انسان خرچ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن ذرا سی کوتاہی یا ذرا سی بے فکری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی کا ہم خرچ بھی کر لیں اور ہمارا پیسہ بھی ضائع ہو جائے۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جانور کو جب آپ گاڑی پہ چڑھا رہے ہیں یا اتار رہے ہیں تو چڑھاتے وقت میں، اتارتے وقت میں اچھی طرح احتیاط کریں، اور اچھی طریقے سے کسی ایسی جگہ پہ اس کو لا کر باندھ دیں جہاں پر کسی قسم کی نوکیلی چیز نہ ہو، کوئی لوہے والی چیز نہ ہو کہ جس سے اس کو جو ہے جانور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طریقے سے جانور کو جب ہم لاتے ہیں تو جانور کو لا کر وہاں پر باندھ دیا جائے جہاں پر خشک مٹی ہو، یعنی کہ فرش والی جگہ پہ ایسا نہ ہو، اس طریقے سے فرش والی جگہ پر نہ بٹھایا جائے کہ جس سے جانور کو پھسلنے کا خطرہ ہے، جانور کو گرنے کا خطرہ ہے، اس کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ہم جب جانور کو لاتے ہیں تو وہاں پر خشک مٹی رکھیں تاکہ وہاں پر اس میں بیٹھ بھی سکے اور اس پہ کھڑا بھی ہو سکے اور اس کو گرنے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ جانور کو جب باندھ رہے ہیں تو اس کی جو رسی ہے وہ اتنی بڑی رسی بھی نہ ہو اور اتنی چھوٹی رسی بھی نہ ہو، بہت زیادہ بڑی رسی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو، تاکہ ایک معتدل اور درمیانی قسم کی رسی ہو، تاکہ جانور صحیح طرح بیٹھ بھی سکے اور اس کو کھڑا بھی ہو سکے، تھوڑا بیٹھ بھی سکے، اس کو بیٹھنے میں اور تھوڑے بہت چلنے پھرنے میں اس کو دشواری اور پریشانی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جانور کو گیلی جگہ پر آپ گیلی جگہ سے دور رکھیں، یعنی ایسی جگہ جو چکناہٹ والی جگہ ہے یا کیچڑ والی جگہ ہے تو گیلی جگہ پہ بیٹھنے سے آپ اس کو محتاط رکھیں۔ اور ہاں، ایک خاص بات جو بتانا ضروری ہے، آپ جس مالک سے جانور خرید رہے ہیں اس مالک سے یہ پوچھیں کہ یہ جانور چارہ کون سا کھاتا ہے، کیا چیز کھانا پسند کرتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ گاؤں دیہات کا جانور ہوتا ہے، بعض جانور کہیں کسی باڑے میں ہوتا ہے، تو جب اس کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے تو وہ الگ الگ چیز ہی کھاتا ہے، الگ الگ جانور الگ طبیعت کی چیز کھاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب مالک سے آپ جانور خرید رہے ہیں تو اس وقت یہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جانور کیا کھاتا ہے، کیا چیز پسند کرتا ہے، تاکہ جانور کے موافق جو چیز راس آتی ہے، جو گھاس یا جو چارہ کھانے میں اس کو آسانی رہتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ مالک جس چیز کا بتائے اسی چیز کو آپ لا کر جانور کو دیں، تاکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے ہم اپنے طور پر ہر چیز لا کر دیتے ہیں، جانور کھاتا نہیں ہے اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی جانور تو کھاتا نہیں ہے۔ اب ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جانور کھانا کیا پسند کر رہا ہے اور کیا چیز کھانا چاہتا ہے، اور عموماً ناعلمی کی وجہ سے ہم لا کر پھر وہ ڈاکٹر کی پریشانی ہو جاتی ہے، پھر ڈاکٹر بھی لا دیتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جانور جس چیز کا عادی ہوتا ہے اسی چیز کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اس میں آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم جانور کے مالک سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ جانور کیا کھاتا ہے، تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور کے پاؤں کے جو کھر ہوتے ہیں ان کھروں کو آپ چیک کریں خاص طور سے، کیونکہ ان کے کھروں میں کبھی کبھی کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جانور کے پاؤں کے جو کھر ہوتے ہیں ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور ان کیڑے لگنے کی وجہ سے جانور ان پاؤں میں منہ لگاتا ہے، اور جب منہ لگاتا ہے تو منہ کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں اور منہ پہ وہ کیڑے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جانور کے پاؤں کھر میں بعض دفعہ زخم ہوتا ہے اور زخمی کی وجہ سے وہاں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور پھر جانور لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پاؤں میں وہ زبان مارتا ہے، منہ لگاتا ہے، تو اس زبان کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے وہ پاؤں میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کیڑے اس کے منہ پہ آ جاتے ہیں، اور منہ پر آنے کی وجہ سے وہ پھر پیٹ میں چلا جاتا ہے، پھر بعض دفعہ جانور بیمار ہو جاتا ہے اور جس سے پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو عموماً اس کے پاؤں کے کھر وغیرہ وہ بھی چیک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اچھا، عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قربانی کے ایام میں عموماً ممکن ہے کہ ابھی بارش کا بھی سیزن ہو، تو بارش کے ہونے کی صورت میں آپ کوشش کریں کہ جانور کو چھت کے نیچے رکھیں، ایک دم کھلے میدان میں یا کھلی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ نہ رکھیں کہ جس سے وہ جانور گیلے بھی ہوں اور اس کے اوپر پانی بھی برسے اور بارش کا پانی بھی ہو، تو یہ کافی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بارش کے موسم میں آپ کوشش کریں کہ کھلی چھت کے نیچے آپ جانور کو رکھیں اور کسی سوکھی جگہ پہ رکھیں، کوئی جو خشک جگہ ہو، سوکھی جگہ ہو، تاکہ وہ جانور گیلا بھی نہ ہو اور بیٹھنے کی جگہ بھی سوکھی رہے، تاکہ اس کو بیٹھنے میں اور وہاں رہنے میں اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اور چونکہ ممکن ہے کہ آج کے یہ سال بھی برسات کا سال ہو اور بارش وغیرہ کا سال ہو، تو اس میں ہمیں فوری طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ برسات کا موسم بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کھمبوں میں باندھ دیا جاتا ہے جانور کو، اور ہم نے بذات خود دیکھا بھی ہے کہ عام طور پر کھمبوں میں جانور کو باندھنے کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے، تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ لگ جاتا ہے کھمبوں میں، اور اس کرنٹ لگنے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ہم نے بعض دفعہ یہ دیکھا کہ جانور کو کھمبے میں باندھنے کی وجہ سے کرنٹ لگ کر کافی جانور کا نقصان ہوا اور کافی جانور مر جاتے ہیں۔ تو اس سے عموماً کوشش یہ کریں کہ کھمبوں میں باندھنے سے گریز کیا جائے۔ ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ خود گھر پر اس بات کا مشورہ کر لیں کہ ہمیں اگر قربانی کرنی ہے تو کون سے جانور کی کرنی ہے۔ اس بات کو پہلے ایک طے کر لیں کہ ہم اتنے اماؤنٹ میں ہمیں جانور لانا ہے، یا اتنے خرچے پر ہم نے گائیں لانی ہے یا دمبا لینا ہے یا بکرا لینا ہے، کس چیز کا ہم نے کتنے اماؤنٹ کے تحت ہم نے حصہ لینا ہے، یا قربانی میں حصہ لیں گے یا جانور لائیں گے، اس کا پہلے سے آپ گھر پہ طے کر لیں، اور پھر اس کے حساب سے آپ ایک اسٹیمیٹ بنائیں، اور اسٹیمیٹ بنا کر پھر آپ جو ہے جانور کی خرید فرمائیں۔ تو اس میں ہمیں چوائس کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے، اور وہاں پہنچ کر ہمیں پریشانی کسی کی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک بات جو اہم بات ہے، آخر میں یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ہم جو بھی قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کافی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مہنگے ترین جانور لاتے ہیں، تو اس میں لوگوں کو سناتے بھی ہیں کہ ہم نے اتنے کا لایا اور یہ جانور بہت زیادہ مہنگا جانور ہے۔ تو اس میں ایک نام و نمود اور شہرت اور ریاکاری کا بھی دکھلاوا بھی یہ چیز نظر آتی ہے، اور اس سے وہ لوگ جو ہلکے جانور لاتے ہیں کہ جس کے اماؤنٹ کے تحت بہت کم خرچے میں وہ لاتے ہیں، تو وہ بھی بیچارے ان کو دیکھا دیکھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ڈبل سے ڈبل قیمت بتا کر کے ہم نے اتنا لایا۔ تو ہم قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی بھی قربانی کریں گے، اور راہ خدا میں ہم خرچ کرنے کے لیے یہ قربانی کا جو ہمارے اوپر سنت ابراہیمی ہے، تو اس کی ادائیگی کے لیے ہم کریں گے۔ تو لہٰذا ہماری پوری کوشش ہو کہ اس سے ہم وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں سال بھر میں گوشت کی تقسیم نہیں ہوتا ہے، سلسلہ نہیں ہوتا، اور وہ ان کو انتظام نہیں ہوتا، جو صرف قربانی کے دن کو ہی اس کا انتظار میں رہتے ہیں کہ بقرہ عید کے دنوں میں ہمیں گوشت کھانے کا جو ہے ہمیں کوشش ہوگی اور گوشت کھانے کا ہمیں موقع ملے گا، تو براہ کرم ہم ایسے لوگوں کی تلاش میں بھی رہیں، اور ایسے لوگ ہر خاندان میں، ہر جاننے والوں میں ایک آدھ ضرور ایسا گھرانہ ضرور ہوگا۔ تو میری گزارش ہے اور میری کوشش اور میری دعا ہے آپ تمام حضرات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حضرات امت مسلمہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی لوگ قربانی کریں گے، اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک بہترین سے بہترین جو لوگ نہیں کی بھی کر پا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوشش کو کامیاب فرمائے، اور سب کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اچھے سے اچھا جانور لا کر راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو آپ کمنٹس بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔